بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل لونر کمپیوٹر کالج میں۔ آج آپ لوگ سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم کورل ڈرا کے اندر اردو لکھائی جو ہے وہ مختلف ٹیکسٹ کے ساتھ، مختلف فونٹ کے ساتھ، 3D ایکشن کے ساتھ کیسے لکھیں گے۔ جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پینا فلیکس وغیرہ کے اندر اردو لکھی جاتی ہے جس میں شیڈز وغیرہ آتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کو سکھایا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ اردو لکھیں گے کورل ڈرا کے اندر، جس کو آپ لوگ پینا فلیکس اور مختلف جگہ پیناز وغیرہ میں استعمال کر سکیں گے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں لونر کمپیوٹر کالج کی طرف سے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں، اور بیل آئیکن کے اوپر لازمی کلک کیا کریں تاکہ آپ لوگ جان سکیں اور جیسے ہی آپ لوگوں ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک پہنچ جائے۔ دیکھیں، آپ لوگ جب اردو میں کام کریں گے تو یہ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے آپ نے ان پیج اردو کو آن کر لینا ہے۔ پہلے آپ نے ان پیج اردو کو آن کر لینا ہے، یہ بات سمجھ لینی ہے آپ نے۔ ہمارا ان پیج اردو اور کورل ڈرا کا مکمل لیکچر جو ہے پہلے اویلیبل ہیں، آپ ترتیب میں ان لیکچرز کو بھی پڑھ کے آ سکتے ہیں، جس میں ہم نے مکمل طور کے اوپر ان پیج اور کورل ڈرا کو کمپلیٹ سکھایا ہوا ہے۔ آج ہم آپ کو ان پیج اردو کے ذریعے کورل ڈرا کے اندر 3D ٹیکسٹ جو ہے وہ لکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، جس کے ذریعے آپ اردو 3D اور مختلف کمپوزنگ کے ذریعے یہاں پہ لکھ سکیں گے۔ اب آپ نے یہاں پہ آپ کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے اس این کو یوز کر لیں، یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، سیکنڈ والا، 1 والا، جو مرضی لے لیں آپ۔ اس پہ این پہ کلک کریں آپ، اور یہ ایک باکس بنا لیں، اور یہاں پہ جو بھی آپ نام لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ اپنا نام ٹائپ کر رہا ہوں۔ میں نے یہاں پہ لکھا رانا مہتاب عالم، اور میں نے اس کو ایرو کو کلک کیا یہاں سے، اور پھر اس باکس پہ کلک کرنے کے بعد کنٹرول سی سے اس کی کاپی لے لی، اور کورل ڈرا میں جا کے کنٹرول وی سے اس کو میں نے پیسٹ کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ رانا مہتاب عالم آپ کے سامنے لکھا ہوا آ گیا ہے۔ یہاں آپ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائز کتنا اس کا آ رہا ہے۔ تو یہ جو آپ سائز یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے یہ جو ہم سائز دیکھ رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ یہ 14 انچ 14.933 انچ جو ہے وہ سائز اس کا آیا ہوا ہے۔ تو ہم یہاں سے اس سائز کو کم کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم نے یہاں پہ اس کو جو ہے فرض کریں کہ ہم اس کو 5 انچ کے اندر لے جاتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے اس کے سائز کو 5 انچ پہ شفٹ کر دیا ہے۔ اب ہم اسی سائز پہ تمام اپنی ٹیکسٹ کے اوپر کام کریں گے۔ اب ہم اس کو قریب لاتے ہیں اور اس کو سلیکٹ کرتے ہوئے شفٹ F2 پریس کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اب ہم یہاں پہ مختلف ڈیزائنز کے ساتھ اپنے نام کو لکھیں گے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو پہلا نام ہے یہ بالکل سمپل ہے۔ اب ہم اس کی کاپی کر لیتے ہیں نیچے کی طرف، اس کو میں لایا نیچے، اور میں نے یہاں پہ رائٹ کلک دبا دیا، یعنی اس کو نیچے ڈریگ کرتے ہوئے ہم نے رائٹ کلک دبا دیا ہے، اس کی ایک کاپی ہو چکی ہے۔ اب شفٹ F2 دبا کے ہم اس کو قریب لاتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے۔ اب ہم نے کسی یہاں پہ اس آبجیکٹ کو، اس نام کو یہاں سے لیفٹ کی سے ماؤس کی لیفٹ بٹن جو ہے اس کو پکڑ کے دبایا، اوپر کی طرف ڈریگ کیا، اور ساتھ ہی رائٹ کلک کر دیا۔ تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک کاپی ہو چکی ہے۔ ادھر سائڈ پینل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والا جس کی ہم نے کاپی کی ہے اس کو ہم نے سلیکٹ کرتے ہوئے یہاں پہ ہم کوئی بھی کلر اس کو دے دیتے ہیں لیفٹ اور رائٹ بٹن دبا کے۔ تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس نام کا جو ہے، آپ نے دیکھا کہ نیچے ایک شیڈ نکال دیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کہ نیچے ایک شیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب اسی طرح ہم F3 پریس کرتے ہیں اور اس کی ایک اور کاپی نیچے لے آتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں، اور رائٹ کلک کر دیتے ہیں۔ اب ہم اس کو F2 پریس کرتے ہیں۔ اب ہم ایک اور اس کی کاپیوں کے اوپر کام کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم نے رائٹ کلک کیا اور اس کو ہم نے یہ گرین کلر دے دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں۔ اور پھر ہم نے ایک اور ہم نے اس کے اوپر کلک کیا، یعنی اس کو اٹھایا اوپر، لیفٹ بٹن سے اوپر اٹھاتے ہوئے جیسے رائٹ کلک پریس کیا تو اس کی ایک اور کاپی ہو گئی۔
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم نے اس کی 3 کاپیاں جو ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹیکسٹ کی کہ کس طریقے سے، اور آپ کو وہ بالکل 3D ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے، یا کہ سمپل ہم نے صرف کاپیاں کی ہیں ٹیکسٹ کی، لیکن وہ ٹیکسٹ بالکل 3D لگ رہا ہے آپ کو کہ جیسے یہ 3D ٹیکسٹ لکھا گیا ہو۔ F3 پریس کرتے ہیں اس کو اور مزید اس کی کاپیاں نکالتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک اور کاپی لے لیتے ہیں اور اس کو پھر کریپ کرتے ہیں۔ اب اس پہ کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے پھر اسی طرح سے آپ نے اس کی کاپی کی، اس کو رائٹ کلک کر لیا اور کوئی بھی کلر آپ نے اس کو دے دیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کا ایک اور اس کو کاپی سائڈ پہ رکھی یہاں پہ اور رائٹ کلک کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جو نیچے والا جو ہم نے سیکنڈ کاپی جو بنائی تھی، اب آپ یہاں پہ آ جائیں اور یہ آپ ٹول دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس ٹول کے اوپر آ جانا ہے۔ یہ ٹول میں آپ کو یہاں پہ لائیو دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ ٹول دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ ٹول جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ پہلا والا ٹول ہے۔ یہاں پہ آپ نے یہ ٹول کو پکڑ کے آپ نے اس کسی بھی آبجیکٹ کو، نیچے والے آبجیکٹ کو پکڑ لینا ہے، لیفٹ ماؤس بٹن سے کھینچ کے ڈریگ کرتے ہوئے اوپر لے جانا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایک یہ 3D ایفیکٹ آپ کے سامنے لگ جائے گا۔ یہ آپ نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے اس ایرو کو پکڑتے ہوئے اوپر والے ٹیکسٹ کو واپس اس کے اوپر لا کے آپ نے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ کوئی بھی کلر دینا چاہیں آپ دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ایک اور 3D ایفیکٹ جو ہے وہ آپ نے لگا لیا ہے۔ اس سٹیپ کو ہم دوبارہ دہرائیں گے سارے کو، پھر آپ دیکھیے گا کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو کیا سٹیپس کو، تو پھر دیکھتے ہیں، پھر دیکھیے گا آپ لوگ ایک دفعہ۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پہلا ٹیکسٹ ہے، ہم نے اس کی کاپی جو ہے اوپر اٹھاتے ہوئے لیفٹ ماؤس بٹن کو سے ڈریگ کرتے ہوئے پکڑتے ہوئے اس کو اوپر اٹھایا اور رائٹ کلک کر لیا، اور پھر اس کو اٹھایا اوپر کی طرف اور رائٹ کلک کر لیا، تاکہ اس کو ہم نے ایک جگہ پہ الگ سے لے لیا، ہم نے اس کو بعد میں استعمال کرنا ہے۔ نیچے والے ٹیکسٹ کی ہم نے کوئی اور کلر کر دیا ہے، سپوز یہ ہم نے یلو کلر کر دیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نیچے جو ہے ہم نے اس کو گرین کلر کر دیا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے، یعنی یہ یلو اور گرین کو ہم نے شفٹ کر دیا ہے۔ اب ہم نے ان دونوں کو 3D ٹیکسٹ میں استعمال لے کے جانا ہے، تو یہاں سے آپ نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس پہ کلک کیا اور یہاں سے نیچے والے آبجیکٹ کو اوپر والے آبجیکٹ کے ساتھ جا کے لیفٹ ماؤس بٹن سے جا کے ملا دیا، تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک 3D آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ تو یوں آپ اس کے اوپر جب آپ اس کو دوسرے آبجیکٹ کو اوپر سے لا کے رکھیں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک خوبصورتی اس کے اندر آ جائے گی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے آپ جو ہے اس کو آپ نے ڈیزائن کر لیا ہے۔ اب اسی کو ہم دوبارہ اور کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس 3D کو ہم مزید اس پہ کیا کام کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیکسٹ ہم لکھتے ہوئے، اب ہم ایک اور ٹیکسٹ یہاں سے پھر اس کو ہم لے کے آتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں شفٹ F2 کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک کاپی پھر اوپر اٹھا لیتے ہیں اور تھوڑا نیچے کر لیتے ہیں اس کو، یہاں سے اس کو پکڑا اور اوپر لا کے رائٹ کلک کر دیا، اس کو ہم نے کوئی بھی کلر دے دیا، نیچے والے کلر کو بھی ہم ذرا یہ ہلکا کلر کر لیتے ہیں، ہم نے اس کو شیڈ دیا، یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے۔ اچھا اب یہ کہ اب اگر ہم اس آبجیکٹ کو اوپر والے کو کہیں پہ بھی ڈرا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک الگ شیپ آپ کے سامنے ہوگی، جس طرح سے آپ اس کو بنانا چاہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو اس طرح کا چیز چاہیے، اور اس کے اوپر اگر آپ اس کو لا کے رکھ دیں گے، یہ دیکھیں، اور اس کا کلر جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کر دینا ہے۔ اب دیکھیں وہ جو آبجیکٹ ہم نے ابھی رکھا ہے اوپر وہ نیچے چلا گیا ہے، اب آپ شفٹ کے ساتھ پیج اپ کو پریس کرتے ہیں تو وہ سامنے آپ کے آ جائے گا، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے اس کو لکھ لیا ہے کس طریقے سے۔ تو یوں آپ لوگوں نے دیکھے کہ کس طرح ہم نے مختلف سٹائلز کے اندر اپنے ناموں کو یہاں پہ ابھی ہم نے لکھا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ہم مزید اس پہ کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اب ہم اس کو مزید دیکھیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے کیسے اس پہ ہم اور لکھیں گے۔ اس کا میں ایک اور کاپی آپ کے سامنے اس کو میں کر دیتا ہوں اوپر، اور اب ہم اس پہ آ رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔
اس کو شفٹ F2 کرتے ہیں. اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ ہم مزید اس پہ ہم کیسے کام کریں گے. اب ہم آؤٹ لائن کے اوپر اس کی کام کرتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, F12 دبا دینا ہے. اگر آپ نے اردو میں ٹائپنگ کی ہوئی ہے, اردو لکھ رہے ہیں, تو آپ بہتر ہے کہ یہ جو آپ اس کے کارنرز ہیں اور لائن کیپس جو ہیں وہ آپ نے یہ راؤنڈ والی جو لائن ہے اس کو آپ نے لے لینا ہے. اور اگر آپ یہاں سے اس کے انچز کو ورتھ کو بڑھانا شروع کر دیں گے لائن کی, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ لائن بن چکی ہے. یہ دیکھیں اس کی آؤٹ لائن موٹی ہو گئی ہے. آپ اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کر لیجئے, اس کی کاپی کریں کنٹرول C سے, پھر پیسٹ کریں کنٹرول V سے اس کے اندر ہی, اور اس کا ہم کلر میں وائٹ کر رہا ہوں, لیفٹ اور رائٹ بٹن دبا کے. دوبارہ F12 کو پریس کیجئے اور اس ورتھ کو اب کم کرنا شروع کرتے ہیں. پہلے میں نے بڑھایا تھا نا, اب اس کو کم کرنا شروع کر دیں, جبکہ اوپر آپ دیکھیں گے کلر ہمارے پاس وائٹ ہے. اس کو ایک آئیڈیا اندازے سے آپ کم کریں, نیچے لے آئیں, یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. اب دوبارہ جو وائٹ والا ایریا ہے اس کو پھر سلیکٹ کریں, پھر کاپی کریں اور پھر پیسٹ کر دیں اس کے اندر, اور دوبارہ اس کو آپ بلیک کر دیں لیفٹ اور رائٹ سے. پھر F12 دبائیں اور پھر اس کو اور کم کرنا شروع کر دیں حتیٰ کہ اس کو بالکل ڈاؤن لے آئیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے اس کو آؤٹ لائن کے اندر لکھ لیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے ابھی یہ آؤٹ لائن کو استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اگر اسی ٹیکسٹ کو, یعنی یہ مختلف ٹیکسٹ ہیں, مختلف چیزیں ہیں, ان میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی کر کے آپ اور بھی کام کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, مثلاً اگر آپ نے یہ دیکھیں کہ اسی آؤٹ لائن والے ٹیکسٹ کو میں پھر یہاں سے اٹھا لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور ادھر سائڈ پہ نیچے لے آتا ہوں سپوز, یہ دیکھیں, اور پھر میں اس کی میں کاپی کرنا چاہوں گا, تاکہ ادھر میں سائڈ پہ کاپی کر لیتا ہوں تاکہ اس کی کاپی ہو جائے. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں کہ اب دیکھیں یہ ٹیکسٹ میرے پاس ہے, یہ ٹیکسٹ میرے پاس ہے, دونوں ایک ہی چیز ہیں. اب میں اس کو شفٹ F2 کر کے قریب لے آتا ہوں. اب میں اس کو تھوڑا سا اوپر لے جاتا ہوں ادھر سائڈ پہ, یوں دیکھیں, اور اس کا کوئی اور کلر کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آؤٹ لائن ہم جو ہے وہ کچھ اور کر دیتے ہیں, یا اس کو ہم ریڈی کر دیتے ہیں تو اچھا لگے گا. اس طرح سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیں, تو جون سا بھی آپ اس کو کرنا چاہیں. تو دیکھیں ہم نے ہلکا سا اس کو جیسے ہی اوپر کی طرف شفٹ کیا ہے تو وہ اس کی شکل تھوڑی سی اور چینج ہو گئی ہے. اور انٹریکٹیو یہ ٹول اگر آپ اس کو لیتے ہیں, یہ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ اس پہ شفٹ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی شکل جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. اور یہاں سے اگر آپ اس کو اٹھا کے پھر اس کے اوپر مزید رکھ دیتے ہیں, یہ دیکھیے, اور اس کو شفٹ پیج اپ کر دیتے ہیں, تو آپ اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو قریب لا کے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چینجنگ آ رہی ہے. اس کو آپ نے جو ہے وہ سبز کلرز میں دے دیا ہے. تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے مختلف قسم کے یہاں پہ اپنے جو ہے ٹیکسٹ جو ہیں آپ کو لکھ کے دکھائے ہیں. امید ہے آپ نے ان تمام ٹیکسز کو لکھنا سمجھ لیا ہوگا. اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ کس طرح سے یہ تمام کے تمام ٹیکسز جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. یہ آپ کے بہت کام آنے والے ٹیکسٹ ہیں. بہت لکھائی جو آپ لکھ رہے ہیں اردو میں مختلف اسٹیپس کے اندر, اگر آپ اور بھی اسی طرح سے ہم مختلف لکھائی جو ہے اس کے اندر لکھ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. مزید آنے والی ہماری ویڈیوز میں ان کو آپ دیکھیں گے. اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا, ویڈیو کو لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے. اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.